أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وتوكل على العزيز الرحيم الذي جراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله آمين اللهم آمين اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق مقام يوم القيامة آمين اللهم آمين إن شاء الله تعالى آج جو ہے ہم حدیث نمبر 2 جو ہے اس کو حدیث جبرائیل کے نام سے بھی یہ پہچانی جاتی ہے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ تمام بہنوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنی کتابیں بکس جو ہیں اس کو کھول لیں اپنی بکس کھول لیں اور میں عربی پڑھوں گی آپ میرے ساتھ ساتھ عربی کو دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ آپ کا انپٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا جتنی آپ اونچی آواز سے اس کو پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے وہ گواہی جو ہے وہ لکھی جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ اس کو پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہوں گی یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے ہم پڑھتے جائیں گے ہمارا جو ہے نا وہ لیول بھی ہوتا جائے گا گڈ اوکے ڈفرینٹ کلر بھی ہے بک کا ڈفرینٹ کلر بھی ہے گڈ ڈفرینٹ شیپ بھی ہے ڈفرینٹ شیپ ہے اوکے ساری بند پڑی ہوئی ہیں گڈ پوائنٹ یا ساری بند بھی پڑی ہوئی ہیں لادنے سے ایکسلنٹ پوائنٹ اوپر لادنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہاں چھوٹا سا ٹیبل کے ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے تو ساری بکس آدمی لگ رہا یہ وومین ہے انسان ہے ایک آدمی ہے وہ اس نے اپنی دماغ کی بجائے پیچھے ہے دماغ کی بجائے آپ کی بیک پہ ہے سارا بند ہے بوجھ اٹھایا ہوا ہے کتابیں بند ہیں بوجھ اٹھایا ہوا ہے گڈ ایکسلنٹ اٹس ریلیٹڈ ٹو آور حدیث whatever you giving is your point is valid it's not valid we will find out inshallah اور جب تک علم آپ کے عمل میں نہیں ہے آپ کے لیے وہ بوجھ ہی رہے گا جب تک علم عمل میں نہیں آئے گا وہ آپ کے لیے بوجھ رہے گا گڈ پوائنٹ گڈ گدے کے اوپر چاہے جتنی مرضی بھی کتابیں لا دیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی کتابیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت سارا سے تشبیہ دے کے ان کو یہ کہا تھا ٹھیک ہے گڈ اوکے الحمدللہ کہ نیور اسٹاپ لرننگ بیکاز لائف نیور اسٹاپ ٹیچنگ آپ بوڑھے ہو جاتے کہتے ہیں نا کہ لحد سے لے کے مہد تک جو ہے علم حاصل کرو اور خاص طور پر دنیا کے لیے تو ہم بہت کوشش محنت کرتے ہیں اپنا ٹائم لگاتے ہیں اپنا وقت لگاتے ہیں اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں اپنا جی مار دیتے ہیں ہم کیوں ڈگری حاصل کرنی ہے اور جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا
ہم کہتے ہیں کہ پڑھ لیا ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج کی حدیث یہ ہمیں اتنا کچھ سکھا کے جائے گی نا کہ آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. دیکھنے میں بالکل سمپل سی سیدھی سی حدیث ہے اور بہت اچھے انداز سے حدیث جو بیان کی گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس علم بہت ہے. آج کل ریسورسز کی جو اتنی بھرمار ہے نا، واقعی ہمارے پاس علم بہت ہے، عمل کی کمی ہے. اور علم مطلوب نہیں ہے، کیسا علم مطلوب ہے جو عمل میں ڈل جائے. علم وہی جو نا آپ کے لیے آخرت میں کامیابی کا باعث بنے گا جو آپ کے عمل میں ڈل جائے گا. جو اس طرح بوجھ بنا کے ہم رکھے چھوڑیں گے، ہم کہیں گے میں نے بہت پڑھ لیا، اور کئی ہیں بہت پڑھتے بھی ہیں لیکن ان کے عمل سے کچھ نظر نہیں آ رہا. اور کئیوں کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہوگا لیکن وہ اپنے لیے بہت کچھ آگے کے لیے اور پیچھے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. امام نووی کی بھی ہم نے تھوڑی سی عمر میں کتنا کچھ وہ کر گئے. آج ہم اپنے آپ پہ ریفلیکٹ کریں کہ ہماری زندگیاں کتنی ہیں. ہم سارے جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم شور 40 سے اوپر ہی ہوں گے، نیچے نہیں، یہاں 40 کے ارد گرد ہوں گے. وہی نا، مطلب کہ 40 کے ارد گرد ہے یا 40 کے ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے نزدیک میری امت کی عمر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اب دیکھیے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کے کتنا کم ہو گیا. ہم زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لیں گے، زیادہ سے زیادہ 60 اور 70 جو ایوریج بتاتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آ سکتی. 60-70 ایوریج ایک قیافہ ہے، ایک اندازہ ہے. اس سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے، اس کے بعد بھی آ سکتی ہے. اس میں سے اگر ہم اندازہ لگائیں 6 to 8 آور ہم سلیپ کرتے ہیں. اگر 60 سال کی زندگی ہمیں ملتی ہے، 20 سال آپ کی سلیپنگ میں گزر گیا ہے. ٹھیک ہے، 20 سال پیچھے رہ گئے، 40 سال پیچھے رہ گئے. اس میں سے پھر دیکھ لیں 40 سال میں کیا کر کے جا رہی ہوں. سلیپ بھی ضروری ہے نا، اچھی عبادت کے لیے، اچھے رزق حلال کمانے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے، جو بھی ہم اس کو لیں اس کے لیے نیند ضروری ہے، آرام کے لیے نیند ضروری ہے. لیکن اگر باقی جو ہے 20 سال تو میرے ایسے نکال دیں اور باقی 20 سال لگا لیں، 40-60 سال کی اگر عمر ہے تو اس میں دنیاوی کاموں کے لیے لگا لیں کوئی 10-15-20 سال. بلکہ میں کہتی ہوں ہماری عبادت کے لیے ہم کہہ لیں کہ پورے 60 سال میں 1 سال بھی نہیں بنے گا. آپ اندازہ لگا کے دیکھ لیں. اتنا باریک ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ 60 سال میں 1 سال بھی میری عبادت میں نہیں سرو ہو رہا. اور دنیاوی علم میں میرے شاید 20 کے 20 سال ہی سرو ہو رہی ہیں. صبح بھی بچوں کو پڑھو پڑھو پڑھو، ہم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، خود تیار کر کے بھیجتے ہیں نا. ضروری ہے دنیا میں رہنے کے لیے، یہ ضروری ہے. کبھی میں نے مدرسے کے لیے انفارچونیٹلی بچے مدرسوں میں آتے ہیں سوک سے ان کی جو ہے نا گندی، اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. بائے ان کے گندے، اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، اس پہ نشان بنے. یونیفارم میرا ایوری ڈے نئی ساکس، نئے جمپر، نیا کارڈیگن، نئے ٹاپ پہنا کے ہم بھیجتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ایک ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے نا. مدرسے والوں نے کہا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں. جو میں بچوں کو سکھاؤں گی بچہ وہی سیکھے گا. پھر بڑا ہو کے کہتے ہیں کہ اس کو مینرز نہیں ہے، اس کو طریقہ نہیں ہے. کیسے مینرز آئے گا؟ میں نے بچپن میں سکھایا ہی نہیں ہے. ہم بار بار بچوں کو کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، آپ کا بایا گندا ہے بیٹا، اس کو واش میں ڈالو. ہماری ممی کو پتہ ہی نہیں ہے بچہ کیا پہن کے جا رہا ہے، بس اٹھا کے چھوڑ کے آگے. بس یہ مسجد والوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے دین کی تعلیم اور ایجوکیشن کے حوالے سے. ادھر لکھا ہوا تھا نیور اسٹاپ لرننگ. پہلے کافی دیر پہلے مجھے کسی نے بولا تھا کہ اب تو عمر اتنی زیادہ ہو گیا کہ اب آپ کو یاد نہیں ہوگا. تو میں نے آہستہ آہستہ جو کیا یہ غلط ہے. 70 سال کی عمر میں لوگ 4 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. 4 سال کا بچہ وہ بھی حفظ کر رہا ہے، قرآن پورے کا پورا اس کے دل میں محفوظ ہے. اور 70 سال کی عورت نے اپنی قرآن 4 مہینے میں حفظ کیا ہے. کہتے ہیں جیسے جیسے ہم بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ہمارے اندر یہ متھ ڈال دی گئی ہے کہ ہمارا دماغ کام نہیں کرتا. ایون دو کہتے ہیں سائنٹسٹ جو ہے نا اپنی دماغ کا 10 سے 20% صرف استعمال کرتے ہیں، ہم ان کو اتنا کلیور کہتے ہیں. اور 70% ہمارے دماغ کو زنگ لگ رہا ہے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ زنگ اور بڑھتا جاتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا جاتا ہے. اور دیکھ لے پھر اینڈ عمر پہ آ کے ہم مایوس ہی ہو جاتے ہیں نا، بالکل ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. اینڈ میں ہمیں زیادہ اس چیز کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ینگ ایج میں بچوں کی ذمہ داریاں، اپنی ذمہ داریاں، میاں کی ذمہ داریاں، جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی تو کام ہی نہیں ہے. سوچ ادھر کی سوچ ادھر کی سوچ، وہ زنگ لگا دیتی ہے. اس کو جتنا استعمال کریں گے، دیکھیں ہانڈی جتنی گندی ہوتی ہے اس کو مانجتے تو اتنی نکھرتی ہے نا. یہ حساب ہمارے دماغ کا، جتنا استعمال کریں گے اتنا کلیور ہوتا جائے گا. عمر میں سیکھتے ہیں ہم زیادہ میچور ہو چکے ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، وہ علم زیادہ ہمارے عمل میں آتا ہے. نسبت
کہ ہم نے جوان میں جو وہ جلدی بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور بہت کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے. بڑھاپے میں ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے نا کرنے کے لیے, تو فوکس ہوتا ہے پورا کہ جو میں سیکھ رہی ہوں وہ میرے عمل میں آ رہا ہے یا کہ نہیں. اس کا یہ بھی فائدہ ہے بڑھاپے میں سیکھنے. دو تین دعائیں تو مجھے یاد ہوگی. الحمدللہ فوکس قرآن کو جس نیت سے لوں گی, حدیث کو جس نیت سے لوں گی, وہ میرا ہو جائے گا, وہ مجھے ویسے ہی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج کا ان کا طریقہ کار کیا ہوگا, سب مل کر ہم حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اپنی پوری بیسٹ دینی ہے آپ لوگوں نے. آپ کی وائس جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. میں نے اس کو یوٹیوب پہ ڈال دینا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. جتنی دیر وہ یوٹیوب پہ پڑا رہے گا, آپ کی نسلوں تک نہیں شاید جانیں گی کون کون اس سے فائدہ اٹھائے گا, تو یہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرنے کی کوشش کریں گے, شرح الفاظ جاننے کی کوشش کریں گے, کہ جو ڈیپ الفاظ ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑی کوشش کریں گے جاننے کی. آج ہم اس حدیث پر کیسے عمل کر سکتے ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ حدیث نمبر 2, ان عمر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاد الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله يصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فأخبرني قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العلاة رياء الشاي يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم. تو کافی لمبی حدیث ہے الحمدللہ، لیکن اس سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے کافی ایسی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے لینے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. اب جو ہے میں اس حدیث کو لفظ بلفظ جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ تعالی. ان عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ایضاً بھی قال کہا عمر نے، بینہما یہ ماں جو ہے وہ تاکید کے لیے آ رہا ہے، اس دوران، نحنو ہم، جلوسن بیٹھے ہوئے تھے، اندہ اس کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ذات یومن ایک دن، اذ جب طلع نمودار ہوا، علینا ہم پر، رجل ایک مرد، شدید شدید، بیاضی سفید الثیابی سفید کپڑوں، بیاض الثیابی سفید کپڑوں والا، شدید شدید، سواد الشعر سیاہ بالوں والا، لا یرا علیہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا، علیہ اس پر، اثر السفری اثر سفر کے، کہ جو اثرات ہوتے ہیں نا، جیسے ہم سفر کر کے آتے ہیں تو ہمارے اوپر اثرات نظر آتے ہیں، اس کے اوپر کوئی سفر کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے. ولا اور نہ یعرفہ پہچانتا تھا اس کو کوئی، کہ کوئی بھی جتنی بھی ہم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، منا ہم میں سے، احدن کوئی ایک، حتیٰ یہاں تک کہ جالسا بیٹھ گیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاسند پس ملا دیے یا قریب کر دیا اپنے آپ کو اس نے، رکبتے ہی اپنے دونوں گھٹنے، الہ طرف رکبتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے پاس، مطلب کہ آمنے سامنے ہو کے وہ بیٹھ گیا. اور وضع رکھ دیے، کفیہ اپنے دونوں ہاتھ یا اپنی دونوں ہتھیلیاں، علی اوپر، فخذیہ اپنی رانوں کے، وقال اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکار رہے ہیں، اخبرنی خبر دے مجھے، عن الاسلامی اسلام کے بارے میں، فقال تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الاسلام
الاسلام اسلام ان یہ کہ تشہد تو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی الہ مگر یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے، وان اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وتقیم الصلاۃ اور تو قائم کر نماز کو، وتؤتی الزکاۃ اور تو دے ادا کر زکات کو، وتصوم اور روزے رکھ رمضان کے، وتحج البیت اور تو حج کر اللہ کے گھر کا، ان استطاعت اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہے، الیہ اسی کی طرف سبیلا راستے کی، قالا کہا صدقتا تو نے سچ کہا، فعجبنا تو ہم نے تعجب کیا، لاہو اس پر، یسألہ وہ سوال کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویصدقہ اور اس کی تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے، کہ سوال بھی خود ہی کر رہا ہے اور تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے۔ قالا کہا فاخبرنی پس خبر دو مجھ کو، پھر سوال کرتا ہے وہ شخص جو آتا ہے، عن ایمانی کہ ایمان کے بارے میں بتاؤ ایمان کیا ہے، قالا کہا ان یہ کہ تؤمن تو ایمان لائے باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے رسولوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، اور رسولہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور یوم آخر پر، تؤمن اور تو ایمان لائے بالقدر تقدیر پر، خیرہ اس کے، وشرہ اور اس کے شر پر، قالا کہا صدقتا تو نے سچ کہا، قالا کہا فاخبرنی بس خبر دو مجھ کو، عن الاحسان کہ احسان کے بارے میں، احسان کیا ہے، قالا کہا ان یہ کہ تعبد اللہ تم عبادت کرو اللہ کی، کأنک گویا کہ تم تراہ دیکھ رہے ہو اس کو، فإن پھر اگر لم نہیں تکن ہو تم تراہ دیکھتے اس کو، فإنہ پس بے شک وہ یراک دیکھتا ہے تجھ کو، قال کہا فأخبرنی پس خبر دو مجھ کو، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، قال کہا ما نہیں، المسعول پوچھا جانے والا، انہما اس کے بارے میں یعنی کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں، بعلم زیادہ جانتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس شخص نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا، من السائل سوال کرنے والے کی نسبت، کیونکہ وہ قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، قال کہا فاخبرنی بس خبر دو مجھ کو، انل امارات ہے کہ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، پھر اگر یہ نہیں پتا کہ موت کب آئے گی اب اس کی نشانیاں جو ہیں مجھے وہ بتا دو، قال کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یہ کہ تلد الامۃ جنم دے گی لونڈی، ربا توہا اپنی مالکہ کو، وان اور یہ کہ تارا تم دیکھو گے، الحفاتا ننگے پاؤں، العراۃ ننگے بدن، العالۃ فقیر، رعاء چرانے والے بکریاں چرانے والے، اشتیائی بکریوں کے، یتطاولون ایک دوسرے سے لمبی کر رہے ہوں گے، فی البنیانی عمارتیں، ثم پھر انطلقا وہ چلا گیا، فلبثت تو ٹھہرے ہم ملین تھوڑی دیر، ثم پھر قال کہا یا عمر اے عمر، اتدری کیا تم جانتے ہو، من السائلی اس سوالی کو یا سوال کرنے والے کو، قلت میں نے کہا اللہ و رسولہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، عالم جانتے ہیں زیادہ بہتر، قال کہا فإنہ پس بے شک وہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم آئے تمہارے پاس، یعلمکم سکھا رہے تھے تم کو، دینکم تمہارا دین، رواه مسلم، کہ حدیث جو ہے نا ایک سٹوری کی طرح جو ہے ہمارے سامنے وہ دکھائی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ترجمہ آپ کو رواں ترجمہ میں آپ کو سکرین پہ یہاں پہ دکھا رہی ہوں، آپ اس پہ دیکھو، لیکن انشاءاللہ تعالی جب میں بابا والا اس کا ترجمہ کروں گی نا، کرتے ہوئے میں ہلکی پھلکی عبارت کی وضاحت ساتھ میں دوں گی تاکہ ہمیں وہ چیز اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ یہ حدیث جو ہے اس کو ابو ہریرہ ابو ذر رضی اللہ سے بھی مروی کیا جاتا ہے، مسلم کے علاوہ یہ حدیث مسند احمد، صحیح ابن حبان، ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن الکبریٰ، بہقی میں بھی یہ روایت کی جاتی ہے، مطلب کہ جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں حدیث کی ان سب میں یہ حدیث جو ہے وہ کوٹ کی جاتی ہے، ان سب میں یہ حدیث ہے۔ اب ترجمے میں ان حدیثوں کے کچھ حصے جو ہیں وہ ان ساری کتابوں کے کچھ حصے جو ادھر بیان ہیں اس میں کچھ اور ایڈیشن کروں گی، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی، سنن نبی داؤد، سنن نسائی، سنن الکبریٰ، البہقی، ابن ماجہ میں کہاں کہاں انہوں نے جو نوٹ کیا نا، جب وہ آدمی آیا جبرائیل علیہ السلام آئے جو آیا، اس کی
جیسے ہم نے پہلے تصویر دیکھی ہے نا کہ اس کو نوٹ کرنے میں ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. اب جب کوئی یہاں پہ آئے گا جس کی جو دلچسپی ہوگی اس بندے کے اندر وہی چیز دیکھے گا. ٹھیک ہے. تو اب وہ ڈفرنٹ جو ہے حدیث جو ہے اس کے میں ڈفرنٹ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے آپ کو ساتھ ساتھ میں دیتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ الفاظ کے اضافے کے ساتھ. ابو ہریرہ اور ابو ذر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ایڈیشن ہے نا یہ والا، یہ سنن نسائی میں ہے، اپنے صحابہ میں اس طرح تشریف فرما ہوتے، اگر کوئی اجنبی آدمی آتا تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا، یعنی کہ باہر سے آنے والا آدمی یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. مطلب جب وہ تعلیم دیتے تھے وہ ان کے ساتھ ہی ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوتے تھے اور آنے والے کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ تعلیم دینے والا شخص جو ہے یہ انسان کون ہے. حتیٰ کہ وہ آپ کے بارے میں پوچھتا، اس لیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ بنا دیں تاکہ جو بھی اجنبی آدمی آئے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ اچھے سے پہچان سکے. اجازت ملنے پر مٹی کا ایک چھوٹا سا چبوترا بنا دیا گیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اب جب لوگوں کو تھوڑی مشقت ہوئی، مشکل ہوئی جاننے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، صحابہ کرام نے خود سے انیشیٹو لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور ایک علیحدہ سے جگہ بنا دی. یہاں کا بھی نہیں ہوا مدینہ مسجد نبی تھوڑا اونچا ہے کہ اس سے یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ٹیچر یا ایک تعلیم دینے والا انسان جو ہے اس کی جگہ اگر دوسروں سے تھوڑا مختلف ہوتی ہے تو اس میں کوئی قباحت بھی، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں. یہ جو ایک پہچان ہو جاتی ہے، ایک بتانے والا یا اونچے جیسے سٹیج پہ ہوتا ہے نا کوئی بتانے والا، کوئی سٹیج پہ پیچھے تک لوگ بیٹھے ہوئے سب کچھ نظر آ رہا ہے. اب ہم ایک ہی لیول پہ بیٹھے، پیچھے بیٹھنے والوں کو شاید وہ ٹیچر کی شکل ہی نظر نہ آ رہی، ٹیچر کو ہی نظر نہیں آ رہا، میرے اسٹوڈنٹ پیچھے تک بیٹھے ہوئے نا. تو اس طرح سے ایک اونچی جگہ بنا دینا یا ایک علیحدہ سے، جس طرح ہم بھی یہ ٹیبل لگا کے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں بیٹھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں. ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا. اب یہاں سے حدیث جو شروع ہوگی. یہ جو ہے کہ اچانک ایک آدمی آیا، سنن نسائی میں ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت اور خوشبو والا تھا، اس میں نہیں ہے. ہاں وہاں پہ کہ انہوں نے وہ بھی نوٹ کیا. اب یہ ہر ایک کا طریقہ آپ دیکھیں گے کہ سنن نسائی میں آتا ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت اور خوشبو میں بسا ہوا تھا، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. جبکہ صحیح مسلم میں خوشبو کا ذکر نہیں ہے. جس کے کپڑے نہایت سفید تھے، یہ اس امام نووی نے یہ کوٹ کیا ہے کہ اس کے کپڑے سفید تھے، کپڑوں کو ہلکا سا بھی میل کچال نہیں لگا ہوا تھا، جس سے ان کو یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ سفر کے آثار اس سے نظر نہیں آ رہے تھے. اور بال نہایت کالے تھے، اور صحیح ابن حبان کی روایت میں آتا ہے داڑھی بھی انتہائی سیاہ تھی. ایک آدمی کی شکل میں آئے اور ایک جوانی کی شکل میں آئے، کیونکہ بڑھاپے میں ہوتا ہے تو بال گرے. اب تو خیر جوانوں کے بھی گرے ہیں، اس وقت میں جوانی کی شکل میں وہ آئے. اچھا نیور نو اس نو مینشن کتنی ایج، لیکن جوانی، کالے بال اور خوبصورت داڑھی، ایک مطلب کہ ینگ ایج آپ کہہ سکتے ہیں نا، ایک ینگ ایج میں آئے. اچھا یہاں پہ میں اگر آپ لوگوں سے سوال رکھوں کہ مختلف روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ اختلاف کی کیا وجہ ہو سکتی ہے نا، تو یہ اختلاف اگر آپ کے سامنے آئے، آپ اس طرح سے حدیث بیان کر رہے ہو، کوئی آپ کو اٹھ کے کہے کہ میں نے تو فلاں حدیث کی بک پڑھی اس میں یہ ہے، تو آپ اس میں کیا کہیں گے؟ ہر ایک کا طریقہ ڈفرنٹ ہے کہ ہم لکھیں گے اپنے اپنے پوائنٹ پہ، اپنے اپنے پوائنٹ میں لکھیں گے، اپنے اپنے پھر بتانے کا طریقہ بھی ہوگا. میں نے ایسے دیکھا، میں نے اب سمجھ آ رہی ہے نا کہ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی وقت میں جب وہ تعلیم دے رہے ہوتے تھے، ہر ایک کا طریقہ وہ جس نے باریکی میں نوٹ کر لیا اس نے ویسے اس کو آگے بیان کر دیا، جس نے موٹا موٹا کر لیا اس نے ویسے بیان کر لیا. ہماری ایک سسٹر ہے، ہمارے ساتھ واک پہ جاتی ہے، وہ ماشاءاللہ سے اس نے ہانڈی بھی بنانی ہو نا، وہ مسالے سے لے کر دھنیے تک وہ ایک ایک چیز اتنی ڈیٹیل میں بتاتی ہے نا کہ ہماری پوری واقع مکمل ہو جاتی ہے، اس کی ڈیٹیل ختم نہیں ہوتی. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کیا کہوں گی، ہاں جی میں نے سبزی لی، ٹو دا شارٹ 2-3 پوائنٹ، بس میری کام ختم. ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، بتانے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، بہت لمبی بات کرتا ہے.
دیکھیے ایک سبحان اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے کپڑے بہت اجلے تھے، ایک کہہ رہا ہے اس کی داڑھی سیاہ تھی، دوسرا کہہ رہا ہے خوشبو میں لتے ہوئے تھے. مطلب کہ نیچرل انداز میں جو حدیث بیان کی جا رہی ہے ہمارے سامنے، ایک فلو کے ساتھ، جیسے بندہ آتا ہے آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھا، کیسے بیٹھا، کیا انداز تھا. کہ اگر آپ کو میں سمجھاؤں یا آپ کو میں بتاؤں کہ سب کو ایک مختلف انداز سے سمجھ آئے گی نا، جیسے ابھی ہم نے پکچر میں بھی دیکھا کہ ہر ایک کا انداز مختلف تھا، ہر ایک کا طریقہ مختلف تھا، آبزرو کرنے کا طریقہ مختلف تھا. ایک گاڑی آپ کے سامنے لا کے رکھتی ہوں یا گاڑی گزرتی ہے، ایک بندہ اس کے جو ویل پہ فوکس کرے گا، ایک اس کے رنگ پہ کرے گا، ایک اس کی شکل پہ کرے گا، ایک لائٹوں پہ. نیچرلی ہم یہ دیکھتے ہیں نا، کوئی عورت کپڑے پہن کے ادھر آتی ہے تو کوئی اس کی بیوٹی پہ فوکس کرے گا، کوئی اس کے کپڑوں پہ کرے گا، اور کوئی کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوگی. یہ ہم نوٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں. ہاں بالکل یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کو بہت خوبصورتی سے جانچتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے. لیکن ہر ایک کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی کہتا تھا کہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر لیا جائے. وہ دیکھیں نا صحابی کا ہمیں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، بٹن کھلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی اتباع میں، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، کہ ہر ایک کا ایک طریقہ تھا. کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا. وہ آیا حتیٰ کہ نیچے بچھی ہوئی چٹائی کے پاس آ کر اس نے سلام کیا. اب دیکھیں ابو ذر اور ابو ہریرہ نے سلام بھی نوٹ کیا، باقی جتنے بھی راوی انہوں نے سلام نوٹ نہیں کیا. ابو ذر نے اور ابو ہریرہ نے جو اسلام نوٹ کیا، جبکہ حضرت عمر کی روایت میں اسلام کا ذکر ہمیں نہیں ملے گا. اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، اور کہا اے محمد میں قریب آ سکتا ہوں، اجازت طلب چاہیے. ایک علم لینے والے اور دینے والے استاد اور شاگرد کا ایک بیریئر جو ہے نا وہ نظر آئے گا یہاں پہ. کہ یہ نہیں کہ جب میرا دل چاہا میں اس ٹیچر سے پوچھ لوں، جب میرا دل چاہا میں اس کو تنگ کروں. ہمارے یہی ہے نا کہ ایک کو ہم جانتے ہیں، جب صبح و شام دن رات وہ ہمارے سوالوں کا جواب دیتا رہے. جب میرا دل کیا میں نے اس کے پاس چلے جاؤں، اس کے قریب چلے جاؤں. کوئی اجازت والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کہ لے کس سے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اجازت طلب کر رہے ہیں. اچھا کہتے ہیں جب وہ آدمی آتا ہے وہ قریب آ کے پوچھتا ہے اور سلام کرتا ہے. اب یہ نوٹ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے جب علم کی بات کی تھی، جب وہ سیکھنے کے لیے گئے تھے، تو کیا انہوں نے کہا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کیا میں آپ سے علم لے سکتا ہوں؟ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، کیا آپ چاہیں گے کہ مجھے اس میں سے تھوڑا سا دے دیں؟ اجازت چاہیے انہوں نے بھی نا. سبحان اللہ. ہمیں جو باؤنڈریز ہے نا کہ 24/7 جو کہتے ہیں کہ ایک استاد ان کے لیے اویلیبل رہے، اگر تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے جواب نہیں دیتا ہمارا، ہم کیا دل کھٹے ہو جاتے ہیں، یہ تو جواب ہی نہیں دیتا، یہ مغرور ہو گیا ہے، اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ آپ لوگوں کے اس کے پاس پتہ نہیں اور کتنے کام ہے آپ لوگوں کے جواب دینے کے لیے، تو وہاں پہ نہیں نا بیٹھا ہوا. ایک یہ طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے یہاں پہ. دیکھیے علم کو سیکھنے کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں. اگر ان کو مد نظر نہ رکھا جائے گا تو انسان جو ہے وہ علم نہیں سیکھ سکتا. سب سے پہلے علم اگر ہم نے اٹھانا ہے، علم کا فائدہ اٹھانا ہے، تو ہمیں ان آداب کو سیکھنا پڑے گا. باقی حدیث کا حصہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا میں قریب آ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جاؤ. وہ بار بار اس طرح کہتا رہا اور قریب آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ آ جاؤ قریب، اور قریب آ جاؤ، اور قریب. بہت قریب آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ آ جاؤ. دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا ہے اور ادب وہ کتنا دکھا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم دیکھ لیں، ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو ہمارے آداب کیا ہیں، بیٹھنے کے انداز کیا ہیں. ایک جو چیز مجھے سبحان اللہ سے سمجھ آئی نا، استاد اور شاگرد کا رشتہ اور قربت جتنے قریب ہوں گے، وہ اب بیٹھنے کا انداز بھی آگے آئے گا. جتنے ہم قریب ہوں گے اتنے ہم الرٹ ہو کے سنیں گے، اتنا زیادہ ہم لیں گے. جتنا میں پیچھے 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 جاتی جاؤں گی اتنا میں تھوڑا لیزی ہوتی جاؤں گی. پیچھے بیٹھنے والے، ہاں کل کو ادھر بیٹھ کہ جتنا آپ قریب آئیں گے اتنے آپ ایکٹیو رہتی ہیں، ٹیچر کی بھی آپ پہ نظر رہتی ہے. آپ ادھر ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے نیند بھی آ جائے گی. پیچھے بیٹھے ہوئے تو آپ کو پرواہ ہی نہیں، ٹیچر بات کیا کر رہا ہے، کچھ اور ہی سوچ رہے ہوں گے، اپنی دروازے سے باہر ہوں گے تو اور بھی اس میں غرضی ہوگی. گھر بیٹھ کے سن رہے ہوں گے تو کئی دفعہ سو جائیں گے. کہ علم لینے کی ہر یہ لیول ہے کہ ہم کہتے ہیں نا بکھر کے روم میں سارے میں بیٹھ جائیں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنا ہم جڑ کے مل کے بیٹھ کے کریں گے اتنا ہی ہمیں اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اس میں دین کی خوبصورتی بھی جو ہمیں نظر آتی ہے کہ کتنا دین ہمارا جو ہے کتنا خوبصورت ہے. بہکی کے الفاظ آتے ہیں کہ
ایسے بیٹھ کے جیسے ہم میں سے کوئی نماز میں بیٹھتا ہے. اتحیات ہم پڑھتے ہیں نا، کیونکہ یہ سب اداد کی پوزیشن ہے. سب سے بہترین پوزیشن جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، یہ پوزیشن ہوتی ہے کیونکہ مختلف روایت میں مختلف چیزیں ملیں گی کہ وہ کیسے قریب ایک دوسرے کے ہو کے بیٹھتی ہیں. نیچے بیٹھنے کی اور بھی بہت سی پوزیشن ہو سکتی ہے. وہ کون کون سی ہو سکتی ہے؟ ہاں، آلتی پالتی مار کے، ہاں، ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھنا، ایک گھٹنا اوپر ایک نیچے. یہ سارے طریقے ہم لوگوں نے ایجاد کر لیے کمفرٹ کرنے کے لیے. لے بیک، علم لینے کے لیے ہم کوئی بیچ، دیکھیں سہولت ہے نا، ہم اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں علم لینے کے لیے طریقہ، بہترین طریقہ زمین کے بیک پہ اور اتحیات والی پوزیشن پہ بیٹھ کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آج ہماری ہیلتھ اجازت نہیں دے رہی، ہم اس کے ڈفرنٹ طریقے ایجاد کر رہے ہیں. کوشش کریں جتنے آپ کلوز ہو کے، ہمیں ایک گھٹن بھی ہوتی ہے نا، اتنے لوگ ہو گئے ہم کلوز ہو کے بیٹھے، نہیں نیکسٹ ٹائم نہیں جانا. بہت لوگ کلوز ہو، جتنا کلوز ہو کے بیٹھیں گے اتنا علم کی روشنی آپ کے اندر زیادہ جائے گی، اتنا آپ زیادہ لینے والے بنیں گے. ٹھیک ہے. سب سے احترام کی پوزیشن یہی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا جائے. ان سے بڑی ہستی تو کوئی نہیں تھی نا. اگر وہ اس طریقے سے آ کے، اگر وہ چاہتے تو وہ بھی چوکڑی مار کے بیٹھ سکتے تھے. اگر وہ چاہتے وہ بھی ایسے ریلیکس ہو کہ مطلب علم سکھانے اینڈ پہ آئے گا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے آپ کو دین کا علم سکھانے کے لیے. تو دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو اتنا مطلب کہ ریلیکس، ہم کہتے ہیں ریلیکس چل. ٹیچر کا کام تھا، اس نے بتا دیا، ہم تو بس چل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے علم لینے کے لیے آنا ہے. پھر باقی آگے حدیث ہے کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دی. اور بعض کہتے ہیں کہ اپنی رانوں پر رکھی اور دونوں معنی جو ہے وہ درست لیے جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھی، بعض کہتے ہیں اپنے پہ رکھی. اگر اپنے پہ رکھی ہے تو ان کی پوزیشن اسٹریٹ تھی. ٹھیک ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پھر آپ جھکے ہوئے تھے. دونوں ہی پوزیشن عاجزی کی پوزیشنز. تو کیا ہے کہ بیٹھ کے سیدھے ہو کے ایکٹیو پوزیشن میں علم کو لینا ہے. اور دوسرا اگر آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر عاجزی کے ساتھ جھک کے اس چیز کو لینا ہے. اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث کیا کرتے تھے صحابہ ہم تو اتنے جھکے ہوئے ہوتے تھے، پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے، ان کو اس چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی، اتنے مگن ہوتے تھے. اور ہم جب آتے ہیں مسجد میں، کوئی مسجد کا احترام نہیں، کوئی محفل کا احترام نہیں، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی پین دے رہا ہے، کوئی کاپیاں یہ سارے کام آپ آنے سے پہلے کیے کریں. کوئی کرسیاں نکال کے رکھ رہا ہے، پہلے سے پوری کرسیاں نکال دیں، پیچھے تک نکال دیں، آتے جائے آرام سے بیٹھے. اتنی جگہ ہو کہ لوگ آتے جائے اور بیچ میں سے آ کے بیٹھتے جائیں کہ محفل ڈسٹرب ہوتی ہے، استاد ڈسٹرب ہوتا ہے، باقی اسٹوڈنٹ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور محفل کا جو وہ کہتے ہیں توجہ کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے. اگر اپنی رانوں پر رکھی ہیں تو سیدھے بیٹھنے ہوں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر بیٹھے ہیں تو جھکے ہوئے ہوں گے. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام پکارا، مجھے اسلام کے متعلق بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج ادا کرو، اور اس کی استطاعت رکھتے ہو، اور غسل جنابت کرو اور مکمل وضو کرو. یہ بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ یہ والے الفاظ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے. اس نے کہا کہ جب میں یہ کام کر لوں تو وہ کہنے لگا تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ یہ سنن نسائی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو وہ کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ لوگ کہنے لگے ہم نے اس سے زیادہ آپ کی عزت اور توقیر کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا، گویا کہ وہ آپ کو تعلیم دے رہا ہو. یعنی کہ وہ سوال بھی کر رہا ہے اور وہ آپ کو خود ہی اس کا جواب بھی دے رہا ہے، کنفرمیشن بھی کر رہا ہے، کنفرم کر رہا ہے، اور وہ طریقے کے ساتھ کر رہا ہے. انتہائی احترام کا طریقہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی محفل میں احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر احترام نہیں ہے تو آپ کے اندر علم نہیں جائے گا. محفل کا ادب، مجلس کا ادب، ساتھیوں کا ادب، سیکھنے والوں کا ادب، ساتھ بیٹھنے والوں کا ادب، استاد کا ادب، کتاب کا ادب، یہ ساری چیزیں ہمیں اس سے نظر آ رہی ہیں نا اس حدیث سے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. پھر کہنے لگا آپ مجھے ایمان کے متعلق بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کے اچھے اور برے. ابن حبان کی روایت میں آتا ہے میٹھے اور کڑوے.
اچھے اور برے، میٹھے اور کڑوے ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مومن ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر بولا مجھے احسان کے متعلق بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہم کتنی دفعہ یہ کوٹ کرتے ہیں نا خشوع کے لیے۔ اس نے ہر سوال پر ہم یہی کہتے تھے، اس کے ہر سوال پر ہم یہی کہتے تھے کہ اس سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور وہ بار بار کہتا جا رہا تھا آپ نے سچ کہا۔ یہ نہیں کہا مجھے پہلے ہی پتا ہے، ان کو سارا کچھ پتا تھا، وہ سارا علم لے کے آئے تھے، انداز عزت والا مجھے پتا۔ تو یہ الفاظ جو ہے مسند احمد میں آتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے متعلق بتائیں۔ آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ وہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر وہی سوال کیا تو آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ اب یہ جو ہے یہ ابن ماجہ میں آتا ہے کہ پھر فرمایا جس چیز کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ امام نبوی نے بھی اس چیز کو کوٹ کیا، یعنی کہ میرا علم اس کے معاملے میں تم سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ بات آپ نے سچ کہی، یہ بات اس نے بار بار کہی، اور ہم نے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ تب اس نے کہا اس کی کوئی نشانی بتا دیں، اگر علامت نہیں پتا تو اس کی کوئی اور علامتیں جو ہیں وہ ہمیں بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور تم دیکھو گے کہ پاؤں اور جسم سے ننگے فقیروں کے چرواہے جو کہ بکریوں کو چروانے والے ہیں اونچی اونچی عمارتوں کو بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے لگ جائیں گے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑے سے بڑے گھر لیتے کہ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں والے، چھوٹے چھوٹے گھروں والے، بکریاں چرانے والے، یعنی کہ حقیر کی نظر کہ مطلب وہ اتنی محنت کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ لیول پہ لے جائیں گے، اور جو کہ علیحدہ لیول پر ہونے والے تھے وہ اپنے آپ کو اتنا گرا دیں گے۔ اور پھر غائب کی 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو کہ قرآن پاک کی ہے کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ پھر وہ چلا گیا، وہ جو آدمی آیا تھا پھر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تلاش کرو، لیکن وہ انہیں نہیں ملا۔ یہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے۔ دوسری روایت میں کہا گیا کہ پھر ہم کچھ عرصہ کے لیے وہیں پہ بیٹھے رہے، حیران ششد کے آیا، سوالات کیے، کچھ نہیں کہا اور آرام سے چلا گیا۔ بار صحابہ کو بھیجا، کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ کہتے ہیں ہم خاموش رہے، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم دیکھیں، امیجن کریں، پتا چلے ادھر جبرائیل علیہ السلام تھا، پورے روسٹر کو پتا چل جائے گا، کو چم گوئیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہاں کہ اس مسجد میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اس مسجد کی عزت تقریب، اس جگہ پہ بیٹھے تھے، ہم پتہ نہیں اس کو چوم چاٹیں اور کیا کچھ کرنا شروع کر دیں۔ اسلام کا دین میں ان کو ملتی نا، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو نہیں پتا تھا؟ اتنے کوشچن۔ اور صحابہ کرام کے ایک رویہ یہ بھی نظر آتا ہے نا کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے کوئی کوشچن نہیں کیا۔ آدمی آیا، کوشچن کیے، میں نے اس کے جوابات دیے اور وہ چلا بھی گیا۔ سارے صحابہ ادب کا احترام دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دے دیے، ان کو جوابات مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کہتے ہیں، اے عمر کیا تمہیں معلوم ہے وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارے دین کی اہم باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ تم نے خود سوال نہیں کیے تو انہوں نے چاہا کہ تم دین کی باتیں سیکھ لو۔ اس سے پہلے کہ جس صورت میں بھی وہ آتے تھے میں ان کو پہچان لیتا تھا، لیکن اس مرتبہ ان کو نہیں پہچان سکا۔ یہ مسلم احمد کی جو روایت ہے اس میں آتا ہے کہ بہت ہی زبردست طریقہ، بہت ہی خوبصورت انداز، ایک سٹوری کی طرح نا، کہ آپ کو ایک سٹوری بتائی جا رہی ہے، ایک سکھایا جا رہا ہے، علم لینے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، ایک منظر کشی کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص آتا ہے، صحابہ نے ان کو عجیب نظروں سے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی آپ نے دیکھا نہیں، کہتے اس وقت مدینہ بہت چھوٹا سا، پورا جو مسجد نبوی نا اتنا مدینہ ہوا کرتا تھا کہ انسان صبح کو نکلے شام تک پورے لوگوں کو جانتے، جیسے ہمارے محلے گلیوں میں ہوتا تھا نا کہ ہر ایک کو جانتے تھے۔ اور صحابہ نے حیرت کا مشاہدہ بھی کیا کہ لیکن وہ ان کے چہروں سے نظر نہیں آ رہا تھا،
انہوں نے اپنی حدیث میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شائبانی ہوا یا جبرائیل کو نہیں ہوا کہ حیرت کا انداز ہے، ہم کوئی نیا بندہ آئے اور آ کے ادھر بیٹھ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم تو آنکھوں میں کرتے ہیں ایسے ایسے یہ دیکھو کہاں آ کے بیٹھ کے، ہم اتنے سالوں سے ادھر آ رہے ہیں، ہم نے کبھی ضرورت نہیں کی وہاں پہ جا کے بیٹھنے کی، یہ آتا ہے اور آرام سے آ کے بیٹھ جاتا ہے. ان کے دل میں وہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن شکلوں سے ظاہر نہیں ہو رہی. اور کہتے ہیں کہ وہ اجنبی جو آیا اس کو انہوں نے لک ڈاؤن نہیں کیا، اس کو انہوں نے یہ نہیں کہ اس پہ ہنسے نہیں، اس کو حیران بھی ہوئے لیکن اپنے جذبات کا کھلا اظہار انہوں نے کیا. یہ نا ایک سبحان اللہ ایک پورا کلچر ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی تھی، ان کے ساتھ معاملہ وہ کیسے کرتے تھے، کس طرح کے مینرز ان کو سکھائے، کہ تربیت ان کی ایسے کہ ویل مینرڈ، ہر لحاظ سے انہوں نے ان کو نیچا نہیں دیکھا، یہ لک ڈاؤن نہیں کیا. پھر کہ دین میں جو ہے نا انہی لوگوں نے انقلاب، وہی لوگ انقلاب لے کے آئے جو کہ لک ڈاؤن نہیں کرتے دوسروں کو. ان کے پاس علم ہونے کے باوجود وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم دیکھیں نا ہم میں سے کوئی ادھر آتا ہو، شاید کسی نے یہ پہلے بھی حدیث پڑھی ہوئی ہو، کہ کسی نے ٹکڑے ٹکڑے پڑھی ہوئی ہے، کسی نے پوری پڑھی ہوئی ہوگی. اگر میں اس نیت سے بیٹھتی ہوں کہ میرا گلاس پہلے ہی فل ہے، میں نے پہلے ہی پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے حدیث میں کیا ہوگا. حتیٰ کہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں وہ کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے جس سے میرے لیے وہ راہیں کھل جائیں، میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، ہے نا. ایک حدیث دیکھیے امام نبوی کو پڑھا، اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں. دوسری حدیث میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ لکھے ہیں. اس کا مطلب کہ ہر ایک کی حدیث کو پڑھنا چاہیے. صحیح مسلم کو بھی پڑھنا چاہیے، وہی وضو کی حدیث ہو سکتی ہے، وہ کپڑے بدلنے کی حدیث ہو سکتی ہے، وہ کھانا کھانے کی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے جو پوائنٹ دوسرے صحابی نے نوٹ کیے ہیں وہ اس نے نہ کیے ہوں، تو وہ چیز شاید میرا مطلوب ہو، میرے لیے اصلاح کا سبب بن جائے. تو وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمارا دین ہمیں صرف انفارمیشن نہیں دیتا بلکہ ادب اور اخلاق بھی سکھاتا ہے، اور ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے بولنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے سوالات کرنے ہیں. اگر حیرانی کا اظہار بھی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کس موقع پہ سوال کرنا ہے، کس موقع پہ سوال نہیں کرنا، کس موقع پہ آپ کو رد عمل دینا ہے، کس موقع پہ نہیں دینا، اور کیسے دینا ہے. اگر آپ کو علم ہے بھی تو یہی بتانے والے کو یہ ظاہر کرے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے نئی چیز سمجھ لگی ہے. کیوں؟ کیونکہ دینے والے کو بھی پھر اس سے موٹیویشن ہوتی ہے کہ اچھا میں کوئی نئی بات سمجھا رہا ہوں. بے شک وہ وہی ہم سب کے لیے ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے نا، ہمیں ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتوں کے بنسبت آپ کیا کریں، اس چیز پہ فوکس کریں جو چیز دی جا رہی ہے، جو چیز آپ لینا مقصود ہے. ادھر ادھر کی باتوں میں کس نے کیا کہنا، کون کیسے بیٹھا، کہاں بیٹھا، کیسے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، اس سے بہتر لینے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. آج اگلے ویک جو ہے ہم اس حدیث کا سیاق و سباق پڑھیں گے کہ حدیث کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ کیوں حدیث جو نازل ہوئی، کیوں ہمیں بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ لمبی حدیث ہونے کے باوجود ایک پورا دین ہمیں اس میں بتا دیا گیا. شاید ہمیں کچھ ویک لگے، اگر ہم 2 گھنٹے کا سیشن کرتے تو کیونکہ حدیث کافی لمبی ہے. سیاق و سباق نیکسٹ ویک کریں گے، اور اس کے ساتھ کوشش کروں گی کہ اسلام کے ٹاپک کو کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ ایمان اور احسان کے ٹاپک کو شاید 3 ویک لگ جائے اس حدیث کو مکمل کرتے ہوئے. جی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. امين اللهم امين.